بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوں جوں قربانی کا دن قریب آتا جا رہا تھا میں پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ اس سال میرے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میرے دوست نے کہا پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنے حصے میں سے گوشت دے دوں گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا اور قربانی کے دن اپنے دوست کے گھر گیا تو اس نے مجھے بھری تھیلیاں دے دیں۔ میں انہیں ساتھ لیے گھر آیا اور اپنی بیوی کو گوشت دے دیا۔ میری بیوی نے جیسے ہی گوشت کی تھیلی کھولی تو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس تھیلی میں تو میرے ذہن میں ہلچل مچ رہی تھی اور میں بس میں سفر کرتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ اس بار بھی لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں چاہتا تھا کہ گلی محلے والوں کو میرے حالات کا پتہ نہ چلے، اور خاص کر کے میرے سسرال والوں کو۔ میری بیوی نے تو کبھی مجھے میری غربت کا دھونا نہیں رویا، مگر میں اپنے ساس اور سسر کے سامنے عزت کے بھرم قائم کرتا۔ پچھلے سال بھی میں نے جب قربانی نہیں کی تو میں نے یہ بہانہ کر دیا کہ مجھے آخر تک کوئی اچھا جانور ہی نہیں ملا، اور محلے والے بھی رو کر پوچھتے ہیں کہ ہاں میاں، اس بار کیا قربانی کر رہے ہو؟ جب میں بچوں کو دوسروں کے جانور دکھانے لے جاتا ہوں تو سب لوگ قیمتیں بڑھا چڑھا کر اور سوال کرتے کہ تم قربانی کیا کرو گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہوتا ہے کہ جھوٹے بہانے تلاش کرنے لگتا، اور میرے اندر اتنی ہمت ہی نہ ہوتی کہ میں ان کو اپنے حالات سے آگاہ کرتا کہ میں قربانی نہیں کر سکتا۔ سارا راستہ یہی سوچ کر میرا سر درد کرنے لگا۔ میں ابھی گھر لوٹا کہ میرے بچے شور مچانے لگے کہ ابا اس بار بکرا لائیں، کیونکہ آپ نے پچھلے سال بھی وعدہ کیا تھا کہ بچوں کی فرمائش سنتے ہی میں نے ایک لمبا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کب تک اپنے بچوں سے جھوٹے وعدے کرتا رہوں گا، لیکن کیا کروں جو قسمت میں لکھا تھا۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ گھر کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں بکرا کیا گوشت بھی نہیں خرید سکتا۔ میری بیوی نے مجھے دلاسا دیا اور سمجھایا کہ اچھا اور برا وقت سب پر آتا ہے، لہٰذا انسان کو صبر اور شکر کرنا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہم پر قربانی واجب تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حوالے سے بڑی آسانی رکھی ہے، کیونکہ قربانی صرف صاحب حیثیت لوگوں پر ہی فرض ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کو پورا کرے۔ میرا دل بھی بہت چاہتا کہ میں قربانی کروں، لیکن بس حالات اجازت نہیں دیتے تھے، اور میں نے اسی رات 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے اپنے حالات کی بہتری کے لیے دعا مانگی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے عید کا دن قریب آنے لگا اور گلیاں پوری طرح جانوروں سے سج گئیں۔ ہمارے محلے میں شام تو ہوتے ہی ہر کوئی اپنے گھر کے باہر جانور لا کر باندھ دیتا۔ میرے پڑوس والے حاجی صاحب بہت اچھے تھے اور انہوں نے اپنا بکرا میرے بچوں کے حوالے کر دیا اور گھمانے پھرانے کی ذمہ داری انہیں دے دی۔ اسی دوران میرے ایک دوست نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے خصوصی طور پر تاکید کی کہ عید کی پہلی صبح میں بچوں کو لے کر اس کے گھر پہنچ جاؤں، تاکہ وہاں بچے قربانی بھی دیکھ سکیں اور وہ مجھے گوشت بھی دے دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اتنا گوشت دے دوں گا کہ تم اپنے سسرال والوں کو اپنی طرف سے بانٹ دینا اور ایسے ہی ظاہر کرنا جیسے تم نے قربانی میں حصہ لیا ہو۔ لہٰذا میں نے حامی بھر لی اور پھر عید کے دن نماز کے بعد اپنے بچوں کو لے کر دوست کی طرف پہنچا۔ کچھ ہی دیر بعد قربانی کا فریضہ مکمل ہوا اور بچے خوشی خوشی دیکھتے رہے۔ آخر کار میں نے دوست سے واپسی کی اجازت طلب کی تو اس نے روک لیا اور کہا کہ گوشت لے کر جانا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے بڑی بڑی تھیلیاں بھر کر میرے ہاتھ میں دے دیں اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے تھیلیاں اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھما دیں۔ ان دونوں تھیلیوں میں سے ایک تھیلی میں نے اپنی بہن کو دے دی اور ایک تھیلی میری بیوی نے کھولی
تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ میں دروازے پر کھڑا الٹے قدموں واپس دوڑا اور دیکھا تو وہ گوشت کی تھیلی لیے کھڑی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ یہ کہاں سے لائے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ ایک دوست کی طرف سے لایا ہوں، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس نے گوشت کی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیز نکال کر میری طرف بڑھائی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ چیز کیا تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ شاید میرے دوست نے غلطی سے ڈال دی ہو، پھر نہ جانے کیسے آئی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے فوراً دوست کو فون کیا اور پوچھا کہ یہ تھیلی میں کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، شاید کسائی نے ہی تھیلی میں تمہیں دے دی ہے۔ آخر اس تھیلی میں ایک چمکتا ہوا سونے کا لاکٹ تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لاکٹ کہاں سے آیا۔ میری بیوی نے کہا کہ یہ لاکٹ ہمارا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں رکھ سکتے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد مفتی صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے ساری بات کی۔ انہوں نے مسجد میں اعلان کیا کہ اگر کسی کی کوئی قیمتی چیز گم ہوئی ہے تو وہ ان سے رابطہ کر لے، ورنہ پھر یہ فروخت کر کے کسی ضرورت مند کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہی ایک شرعی تقاضا ہے۔ میں نے 2 ہفتے تک انتظار کیا کہ اصل حقدار اس لاکٹ کو آ کر لے جائے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر مفتی صاحب کے مشورے سے اس لاکٹ کو فروخت کر دیا اور ہمارے ہاتھ میں تقریباً 2 لاکھ آ گئے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اب ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں برکت بھی ہوگی اور کاروبار ایک سنت عمل ہے۔ پھر میں نے کاروبار شروع کیا اور کچھ ہی عرصے بعد ہمارے حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گئے اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔ پھر ہم نے آنے والے سال میں نہ صرف ایک قربانی کی گائے خریدی، بلکہ غریبوں کے لیے ضرورت کا سامان بھی خریدا اور بہت سے لوگوں کی مدد کی۔ ہم نے جانور ذبح کیا اور تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کیا۔ تو پیارے دوستو، صبر اور شکر ہی کا انجام ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار بندے کو نوازتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کس طرح اللہ نے میرے حالات بدلے، البتہ مجھے اتنا یقین ضرور تھا اور اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ ایک دن ضرور مجھے کامیاب کرے گا۔ لہٰذا جب اللہ چاہے انسان کو سب کچھ عطا کر دے۔ ناظرین، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ سوال کر کے شرمندہ نہ کریں کہ وہ کیا قربانی کریں گے، کیونکہ ہر انسان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے قربانی کرے، لیکن اس کو حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ قربانی کر سکے۔ البتہ وہ اپنے باقی اخراجات کیسے پورے کرتا ہوگا، آخر یہ اللہ کو بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو سنت ابراہیمی کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔